میں فیض صغیر میری چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يبدين زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن او نسائهن او ما ملکت ایمانهن او التابعین غیر اولی الاربة من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء۔ اور عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہروں کے سامنے کوئی حرج نہیں، اپنے باپ کے سامنے، اپنے شوہروں کے باپ کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، شوہروں کے بیٹوں کے سامنے، اور اپنے بھائیوں کے سامنے، اور اپنے بھتیجوں کے سامنے، اور اپنے بھانجوں کے سامنے، اور اپنی عورتوں کے سامنے، اور اپنی باندیوں کے سامنے، اور ان لوگوں کے سامنے جو کہ طفیلی بن کر کے رہتے ہیں اور مردوں میں سے وہ مردوں والی حاجت نہیں رکھتے، اور وہ بچے جو کہ ابھی عورتوں کے راز کے اوپر، عورتوں کے سطر کے اوپر واقف نہیں ہوئے۔ قرآن مقدس نے مردوں اور عورتوں دونوں کو پردے کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ کن کن لوگوں کے سامنے پردہ نہیں ہے بلکہ اپنی زینت کا وہ اظہار کر سکتی ہے، ان رشتہ داروں کو بھی بیان کیا اور دوسرے لوگوں کو بھی بیان کیا۔ شوہر کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کرنا یہ اچھی بات ہے، بلکہ عورتوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے اچھے کپڑے اور اچھی ہیئت کے ساتھ رہے۔ آج ہماری عورتیں جب باہر جاتی ہے تو بن تھن کر کے سنور کر کے جاتی ہے، حالانکہ وہاں پر تو ہمیں پردے کا حکم ہے، اور گھر میں اپنے ماں باپ کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، شوہروں کے سامنے اجازت ہے زینت ظاہر کرنے کی، تو وہاں پر میلی کچیلی گھومتی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اس طریقے سے رہنا چاہیے کہ شوہر کی نظروں کے اندر وہ پسندیدہ ہو، ماں باپ اور بھائی بہنوں کے سامنے وہ پسندیدہ ہو۔ اس طریقے سے گھر کے اندر زینت کرنے کا اسے اختیار ہے۔ تو اپنے شوہروں کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اور اپنے شوہر کے باپ ہو، دادا ہو، پردادا ہو، اوپر تک ان تمام کے سامنے زینت کا اظہار کر سکتی ہے، اور اپنے باپ یعنی اپنے اوپر کے جتنے بھی باپ ہو، دادا ہو، پردادا ہو، جہاں تک اوپر کا رشتہ ہے، یہ تمام کے تمام رشتے اس کے مقدس ہے، یہ تمام اس کے باپ سمجھے جائیں گے۔ اور اپنے بیٹوں کے سامنے، چاہے بیٹا ہو یا پوتا ہو یا پر پوتا ہو، یہ تمام کے تمام بیٹے سمجھے جائیں گے، اور ان کے سامنے زینت کا اظہار کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اور اپنے شوہروں کے بیٹے، وہ بیٹے اپنی کوکھ سے نہ ہو بلکہ اپنے شوہر کی دوسری بیویوں سے ہو، تو یہ بھی بیٹوں ہی کے درجے کے اندر ہے، اور وہ بھی اس کی حفاظت ایسی ہی کریں گے جیسے کہ اپنی سگی ماں کی۔ اس لیے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے بھی اجازت ہے، اور اپنے بھائیوں کے سامنے، بھائی چاہے سگے بھائی ہو، یعنی ماں بھی ایک باپ بھی ایک، یہ بھی بھائی ہے،
اور فقط باپ ایک ہے ماں الگ ہے جس کو اللاتی بھائی کہا جاتا ہے، ان کے سامنے بھی یہی حکم ہے، اور فقط ماں ایک ہو اور باپ الگ ہو جس کو اخیافی بھائی کہا جاتا ہے، ان کا بھی یہی حکم ہے۔ تو چاہے سگے بھائی ہو یا اللاتی بھائی ہو یا اخیافی بھائی ہو، تینوں بھائیوں کے سامنے حجاب نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ کل کہا تھا کہ سطر کا چھپانا یہ تو عورتوں کے سامنے بھی ضروری ہے، محارم کے سامنے بھی ضروری ہے، سطر یعنی ناپ سے لے کر کے گھٹنوں تک، اور اس کے علاوہ کی بات ہے، حجاب کی بات ہے۔ تو اس میں سے جو محرم ہے وہ ناپ سے لے کر کے گھٹنوں تک نہ دیکھے، اور اس کے پیٹ اور پشت یہ دونوں مزید اس کو بھی نہ دیکھے۔ اس کے علاوہ جو گھٹنوں سے نیچے والا حصہ ہے اور اسی طریقے سے یہاں بازو سے لے کر کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں تک، یہ اجازت ہے جو محرم لوگ ہیں ان کو، اور غیر محرم کے لیے تو فقط 3 چیزوں کی اجازت: چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک، اتنی اجازت ہے۔ تو یہاں پر حجاب کی بات ہے کہ حجاب کے اعتبار سے محارم کے سامنے چھٹ چھاٹ ملتی ہے، اس لیے کہ محرم عموماً اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ایک گھر کے اندر بھی رہتے ہیں، یہ بھی مجبوری ہے۔ او بنی اخوانہن، جیسے بھائیوں کے سامنے اجازت ہے، بھائیوں کی اولاد، چاہے ماں باپ شریک بھائی کی اولاد ہو یا باپ شریک بھائی کی اولاد ہو یا فقط ماں شریک بھائی کی اولاد ہو، یہ تینوں کی تینوں اولاد بھتیجے کہے جائیں گے، اور ان سے بھی عورت کا حجاب نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے بھانجے، اپنی بہن کے جو لڑکے ہیں وہ بھی عورتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ نے ان کی سرشت کے اندر ان کی حفاظت کا مادہ رکھا ہے، تو بھانجوں کے سامنے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اپنی عورتوں کے سامنے قرآن مقدس نے اپنی عورتیں کہا ہے، اس سے تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان عورتوں کے سامنے اسے اجازت ہے حجاب نہ کرے اس کی، ورنہ کافر عورتوں کے سامنے ایسا ہی پردہ ہے جیسے کہ مردوں کے سامنے، اجنبی مردوں کی طرح، یہ قرآن کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے۔ البتہ علامہ راضی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کافر عورتیں اور ذمی عورتیں چونکہ مسلمانوں سے بہت زیادہ اختلاط رکھتی ہے، تو ان سے بھی حجاب کرنا مشکل ہے، اس لیے ان کے سامنے بھی اتنا ہی پردہ ہے جتنا کہ مسلمان عورتوں کے سامنے۔ اور علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ اس زمانے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ کافر عورتیں بھی مسلمان عورتوں کی طرح ہے حجاب کے اندر، اور اس کے سامنے بھی اتنا ہی پردہ ہے جتنا کہ محارم کا پردہ۔ او ما ملکت ایمانہن، اور اپنی باندیوں کے سامنے، پہلے غلام باندی ہوا کرتے تھے، اور یہ غلام باندی اپنے زر خرید ہوا کرتے تھے، اسی طریقے سے جو کافر لوگ پکڑے جاتے تھے ان کو مردوں کو غلام بنایا جاتا تھا اور عورتوں کو باندی بنایا جاتا تھا۔ کافر لوگ بھی ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ایسا کرتے تھے، اور مسلمان بھی کافروں کے ساتھ ایسا کرتے
کرتے تھے کہ ان کے جو قیدی تھے ان کو غلام باندی بنا لیتے تھے، بلکہ کافر لوگ تو مسلمانوں کے اوپر اور زیادہ ظلم کرتے تھے، ان کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں دیتے تھے، لیکن اسلام نے حق دیا کہ ان کو غلام باندی بنا لو اور ان کو زندہ رکھو اور ان کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو اور ان کو وہی پلاؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ یہ اسلام نے زندہ رہنے کا حق دیا۔ اور کافر لوگ ہمارے مسلمان مردوں اور عورتوں کو آج بھی دیکھا جائے تو امریکہ کے اندر بہت سارے افغان کو زندہ ان کو جلا دیا جاتا ہے، بھوکے کتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، ان کو اوپر سانپ اور بچھوؤں کو چھوڑا جاتا ہے اور ان کو بیڑی اور سگریٹ پیتے ہوئے ڈال دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے آج بھی وہ لوگ ظلم کرتے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں کہ تم تو غلام باندی بنا لیتے ہو، تو ہم نے تو تمہاری عورتوں کو اور تمہارے مردوں کو جینے کا حق دیا، ہمارے جیسا کھلایا اور پلایا اور اچھی طریقے سے رکھا اور اپنا بھائی سمجھا، لیکن تم نے ان کے ساتھ حیوانوں جیسا بدتر سلوک پہلے بھی کیا اور آج بھی گوانتانامو کی جیل میں، غریب جیل کے اندر ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، اور پھر بھی ان کو مسلمانوں کے اوپر اشکال ہے، حالانکہ انہوں نے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، سیریا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، افغانستان کے نہتے مسلمانوں کے اوپر انہوں نے کئی بم برسائے اور ان کو زندہ بم برسا کر کے مار ڈالا۔ یہ ان کی کھلی ہوئی حیوانیت ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو یہ لوگ مہذب بناتے ہیں اور وہ مسلمان جو کہ بالکل نہتے ہیں ان کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں۔ آج بھی بیت المقدس کے اندر اسرائیل کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں اور ان کی عورتوں کے اوپر، مسلمان عورتوں کے اوپر بھی حملے کیے جاتے ہیں، ان کے ناموس کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ان کو خوب زیادہ ہمت دے، اور ہماری طرف سے بھی اللہ تبارک و تعالی ان کی خوب غیبی نصرت کرے اور تمام مسلمانوں کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چونکہ مسلمان ملک ایک نہیں ہو رہے ہیں، اس بنا پر مسلمان ہر جگہ کے اوپر مار کھا رہے ہیں۔ ہندوستان کے اندر بھی مسلمانوں کو ذلیل کیا جاتا ہے اور حکومتی طور پر مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے اور مسلمان عورتوں کے ساتھ لوگوں کو اکسایا جاتا ہے کہ تم ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، ہم تمہیں 5-5 لاکھ روپے دیں گے اور تمہیں گھر بھی دیں گے، تمہیں نوکری بھی دیں گے، اور اگر کوئی مسلمان ہندو عورت کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے تو اس کو لو جہاد کے نام کے اوپر اسے ٹارچر کیا جاتا ہے، مسلم مردوں کو اور عورتوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے اور ان کا انکاؤنٹر کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو سچی اور پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ کے سوا ہر ایک کا خوف اللہ ہمارے دل سے نکال دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر قربانی کا جذبہ پیدا فرمائے اور وہ غیرت عطا فرمائے جو پہلے مسلمانوں کے اندر تھی۔ حجاج بن یوسف بہت ہی ظالم حکمران سمجھا جاتا تھا، لیکن ایک مسلمان عورت نے ہندوستان کے اندر آواز لگائی کہ ہمارے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، تو اس حجاج کی اسلامی غیرت جوش کے اندر آئی اور کہا کہ اے میری مسلمان بہن، میں تیری مدد
اور قاسم ابن محمد کو ہندوستان بھیجتے ہیں اور فوراً اس عورت کی رہائی کا حکم دیتے ہیں اور ان کے اوپر پورے لشکر کے ساتھ حملہ کر دیتے ہیں اور کئی ہندو مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی غیرت یہ تو کم درجہ کے مسلمانوں کے اندر تھی، لیکن آج ہمارے اندر کوئی غیرت نہیں رہی۔ آج ہندوستان کے اندر اخبار کے اندر دیے جاتے ہیں، فوٹو دیے جاتے ہیں ہندو لڑکوں کے کہ میں اس عورت کے ساتھ، اس مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کرنے والا ہوں۔ ہماری غیرتوں کو للکارا جاتا ہے، لیکن آج مسلمانوں کی غیرت جوش کے اندر نہیں آتی ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر جو پہلے جیسا ایمان تھا، جو پاور تھا، جو ہمارے بدھوں کے اندر سچا ایمان تھا، بھلے علم کی کمی تھی لیکن اللہ کے اوپر ان کا یقین زبردست تھا اور اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، تو پوری مخلوق ان کے ساتھ ڈرتی تھی۔ اور آج ہم غیروں سے ڈرنے والے بن گئے۔ آج ہماری لڑائی ہمارے مسلمان بھائی سے ہو تو دیکھنے جیسی ہوتی ہے، مارنے اور کاٹنے کے اوپر تیار ہو جاتے ہیں، اور کافر لوگوں کے ساتھ ہماری لڑائی ہوتی ہے تو ہم گھروں کے اندر گھس جاتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کی غیرت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکا ایمان نصیب فرمائے، ہمارے اندر اپنا خوف نصیب فرمائے، اور ہماری پرانی غیرتوں کو اللہ تبارک و تعالی پھر سے ہمارے اندر زندہ فرمائے، اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ آج نہیں تو کل مرنا تو ہر ایک کو ہے۔ ہمارے ماں باپ مر گئے، ہمارے اوپر کے سب رشتہ دار مر گئے، ہم بھی اگر اللہ کے راستے میں نہیں مریں گے تو ہم مرنے والے تو ضرور ہے۔ قبر میں تو ہر ایک کو جانا ہے۔ موت کو قرآن نے یقین کہا ہے، اس یقین کے ساتھ ہمیں ہر ایک کو ملنا ہے۔ کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، ہر ایک کو یہ یقین ہے کہ ہمیں مرنا ضرور ہے۔ تو جب اس جان کو دینا ہی ہے تو ہم سچے دل سے تہیہ کریں کہ ہم اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے تیار ہے، اور ایمانی غیرت کے لیے ہم جان دینے کے لیے تیار ہے، اور ہم اپنے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کے لیے اور اپنی بہنوں کی ناموس کے لیے ہم جان دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر یہ غیرت زندہ فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم یہ عورتیں اگر حجاب اپنی عورتوں سے نہ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، باندیوں سے نہ کرے، اور باندیوں کے اوپر سے یہ بات آ گئی تو باندیاں چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، ان سے بھی اگر پردہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ابھی تابعین غیر اولی الاربہ، یا وہ لوگ جو کہ تابع بنتے ہیں، فضولی بنتے ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کھانے کے لیے ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں، ان بیچاروں کو کسی چیز سے دلچسپی نہیں، ان کو نہ عورتوں سے دلچسپی ہے، ان کو نہ اچھی چیزوں سے دلچسپی ہے، ان کو تو فقط کھانا اور پینا ہے۔ بہت گاؤں کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں، کسی کا بوجھ یا کسی کی تھیلی یا کوئی چیز اٹھا کر کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ہمارے گھر کے اندر آتے ہیں، اور ان کو تمنا ہوتی ہے کہ ایک پیالی چائے مل جائے یا ہمیں کچھ کھانا مل جائے یا 5-10 روپے مل جائے، یہی ان کی تمنا ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا کہ بعض لوگ فضولی ہوتے ہیں، فقط کھانے کے لیے تمہارے پیچھے رہتے ہیں، وہ بھی اگر تمہارے گھر کے اندر چلے آئے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان کو عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، ان کو تو فقط کھانا پینا ہوتا ہے۔ تو ایسے مانگنے والے اور ایسے ہمارے
हमारे साथ हो जाने वाले वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद थे, और आज इनकी तादाद बहुत कम है। गांव के अंदर कोई इक्का दुक्का ऐसा होता है कि वो हमारे साथ हो जाता है और हमारे साथ हमारा बोझ या कुछ भी उठा लेता है और घर तक चला आता है और चाय पी करके चला जाता है। इसको औरतों से और किसी से कोई दिलचस्पी नहीं होती। तो कुरान ने बतलाया कि इनके सामने भी हिजाब नहीं है, इसलिए कि इनको औरतों से दिलचस्पी नहीं। इसी तरीके से अभी तिफलिल लदीन लम यज़हरु अला औरातिन निसा, वो बच्चे जो अभी औरतों के सतर के ऊपर नावाकिफ है, इनको औरतें और मर्द इनके मखसूस मामला क्या है, मखसूस क्या फर्क है, इनको वो नहीं जानते। फकत इतना जानते हैं कि ये औरत है, ये मर्द है, ये माँ है और ये बाप है, ये चचा है और ये चची है। मखसूस इनके आज़ा में क्या फर्क है, इनसे वो बच्चे अभी दिलचस्पी नहीं लेते। इतने छोटे बच्चे हैं, इनसे भी पर्दा नहीं है। हाँ, जो बालिग होने के करीब हो गए और जो औरतों के मामलों से दिलचस्पी लेते हैं और उनकी जानिब अपनी रग़बत का इजहार करते हैं, ऐसे बच्चों से पर्दा करना जरूरी है। हाँ, जिनको औरत और मर्दों के मखसूस आज़ा के अंदर कोई फर्क मालूम नहीं, इनसे भी पर्दा नहीं है। तो पहले तो रिश्तेदार बतलाए, अब आम लोग बतलाए कि जो फजूली लोग हैं, खाने पीने के लिए पीछे रहते हैं, इनसे पर्दा नहीं। और इसी तरीके से वो बच्चे जो राज के ऊपर, औरतों के राज के ऊपर नावाकिफ है, इनसे हिजाब नहीं है। इसके बाद बतलाया वला यदरिबन बिअर्जुलिहिन्ना, और औरतें अपने पाँव को जोर से जमीन पर न मारे, लियुअलम मा युख्फीन मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि इनकी मख्फी जीनत जाहिर हो जाए, इस तरीके से पांव जमीन के ऊपर न मारे। बसा औकात औरतें चलती है तो इनके पाजेब की आवाज या इनके किसी भी जेवर की जो आवाज आती है, वो आवाज मर्दों के दिलों के अंदर एक फितना डाल देती है और मर्द पूरा मुतवज्जे हो जाता है इस आवाज के सामने और इसके फितने के अंदर मजे लेने लगता है। तो कुरान मुकद्दस ने बतलाया कि हमारी शरीफ औरतें इतने जोर से पांव न मारे कि इनके पाजेब बजने लगे। एक तो ऐसा जेवर न पहने कि इसके अंदर बजने वाली कोई चीज, कंकड़ी और ऐसे पत्थर रखे गए हो, ऐसी छोटी छोटी चीजें रखी गई हो लोहे की, जिसके बिना पर वो जेवर बजे। ऐसा आम तौर पर लोग छोटी लड़कियों को पहनाते हैं, लेकिन इसकी बिना पर मर्द माइल हो जाते हैं। छोटी बच्चियों में तो हरज नहीं, लेकिन मर्दों को पता नहीं तो इस जानिब माइल हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी लड़कियां भी इस तरह पहनती है। इसलिए बड़ी लड़कियां ऐसा जेवर न बनाए कि इसके अंदर कुछ बजने वाली चीज हो जिससे झनकार पैदा हो जाए, या वो जेवरात तो बहरे हैं लेकिन एक दूसरे के साथ लगने की बिना पर इसमें से आवाज पैदा होती है, तो ऐसी आवाज भी पैदा न हो। जमीन पर पांव जोर से औरत ने लगाया, इसकी बिना पर आवाज पैदा हो गया। तो कुरान मुकद्दस अपनी औरतों की, अल्लाह तबारक व तआला अपनी बंदियों की इतनी ज्यादा खबरगिरी करता है कि ए मेरी बेटियों, तुम्हारी आवाज पाजेब की भी ना आनी चाहिए जिससे दूसरे के अंदर फितने पैदा हो। तो फिर तुम्हारी आवाज के फितने से तो जरूर बचना चाहिए। इसलिए ये पाजेब की आवाज भी इतनी जोर से न आए। हाँ, औरतों की आवाज तो जरूरत की बिना पर इसकी रुखसत दी गई है। बसा औकात सहाबे किराम, आप
عورتوں کے پاس بھی آتے تھے اور ان کے گھروں کے اندر پوچھتے ہیں کہ ہمارے دوست یا رشتے دار موجود ہے یا نہیں ہے. عورتیں جواب بھی دیتی تھی, پھر اپنے شوہروں سے بھی کہتی تھی کہ ہم نے مردوں کے سامنے اتنا کلام کیا. مرد لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے کہ اتنی ضروری بات کہ یہ مرد گھر میں ہے کہ نہیں ہے, تو اتنا جواب دینا, اتنی زیادہ تو شریعت کے اندر خشکی نہیں ہے, اتنی تو اجازت ہے کہ عورت اس کا جواب دے دے. اسی طریقے سے بسا اوقات صحابہ کرام ازواج مطہرات سے فتاوی اور مسائل معلوم کرنے کے لیے آتے تھے اور من ورائی حجاب پردے کے پیچھے سے کلام کرتے تھے, اور خاص کر کے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ مسائل کا جواب بھی دیتی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں سے ضروری کلام کرنا غیر مردوں کے لیے اس صورت میں جائز ہے جبکہ فتنے کا خوف نہ ہو. جیسے کہ صحابہ کرام دین کی باتیں کرتے تھے, ایسے دنیا کی بھی ضروری باتیں ہو تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ مردوں کی طرف بے تکلفانہ بات کرنا اور ایک گرل فرینڈ بنانا یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. ان کو گرل فرینڈ نہ بنایا جائے, ضرورت کی بنا پر کوئی بات کرے وہ الگ بات ہے, اور باقاعدہ اس کو دوست بنانا یہ اس کی شریعت کے اندر بالکل اجازت نہیں ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور تم تمام کے تمام مرد اور تم تمام کی تمام عورتیں مل کر کے توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے احکامات بتلائے کہ تم گھروں کے اندر داخل ہو تو اجازت کے بغیر داخل مت ہونا, اور گھروں کے سامنے تم کھڑے مت ہونا, داہنی بائیں جانب کھڑے ہو کر کے تم اجازت لو. اس کے بعد بتلایا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو اور اپنی فرضوں کی حفاظت کرو, اور نظر اور فرض کے درمیان کے جتنے مراحل ہیں ان تمام میں گنہگاری سے تم بچا کرو. اس کے بعد عورتوں کو بھی بتلایا کہ تم اپنی فرضوں کی حفاظت کرو اور اپنی نظروں کی حفاظت کرو, اور جہاں پر تم کو اجازت ہے وہاں پر اگر تم حجاب نہیں کرتی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں سطر کا چھپانا تو اپنی عورتوں سے بھی ضروری, اپنے محارم سے بھی ضروری, فقط حجاب کی اجازت ملی ہے, پنڈلیا کھولنے کی اجازت, اور اس طریقے سے ہاتھ بازو تک کھولنے کی اجازت, چہرے کی اجازت, سینہ کی اجازت, اتنی اجازت تم کو ملی ہوئی ہے. اس سے زائد تم کرو گے تو تم گنہگار بنو گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مردوں اور عورتوں کو فرمائش کی کہ بات بات میں گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں. ہم تو نہیں چاہتے کہ ہم غیر محرم کی جانب دیکھیں, لیکن ہماری نگاہ واقع ہو گئی اور ہمیں فوراً نظر پھیرنا چاہیے تھا, لیکن شیطان کی جانب سے ایسا نہیں ہو سکا اور ہم نے عورت کی جانب تھوڑی دیر بھی نظر ٹکائی تو تم گنہگار بن گئے. اور عورتوں نے اپنی زینت کا اظہار ان مردوں کے سامنے کیا جن کی قرآن نے اجازت نہیں دی تو تم گنہگار بن گئی. تو بات بات میں گناہ تو ہو جاتا ہے تو ہرگز تم گناہ مت کرو, لیکن ایک مومن خطا کا پتلا ہے, اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے احکام بتلانے کے بعد بتلایا کہ تم احکام پر پورے طور پر عمل کرو. کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل بھی مت ہونا, اجازت کے بغیر جھانکنا بھی مت, غیر محرم کو بھی مت دیکھنا, اور عورتیں بھی بیجا اپنی زینت کا اظہار نہ کرے. اور اس کے بعد بھی ہم حکم اپنانے کے بعد بھی ہر مرتبہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھیں گے اور توبہ کیا کریں گے. یہ اللہ تبارک و
تعالیٰ نے ہماری فرمائش کی ہے کہ ہم تمام کی تمام مرد اور عورتیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو نیک سمجھ لیں گے تو پھر اپنی اصلاح کی ضرورت ہی کہاں سمجھیں گے۔ جس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ میں نیک ہوں تو وہ کبھی بھی اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ چاہت رکھتا ہے کہ تم ہر وقت اپنے آپ کو گنہگار سمجھو اور میرے سامنے تم توبہ کیا کرو۔ میں بہت مہربان ہوں، تمہاری توبہ کو قبول کروں گا اور تم کو معاف کر دوں گا۔ تھوڑی دیر دعا کر لیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طیبا وشفاء من كل داء۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم گنہگار ہے، مجرم اور خطاوار ہے۔ یا اللہ ہم سر سے لے کر کے پاؤں تک ہم گنہگار ہے۔ یا اللہ گناہ کے سمندر میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، اقراری مجرم ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ رمضان کے مقدس مہینے ہے، کل ہی تو رمضان شروع ہوا تھا، لیکن یا اللہ اب یہ الوداع ہمیں کہہ رہا ہے، اخیری دین چل رہے ہیں، دین کے اندر بھی برکات نہیں ہوئے اور ہم اپنے پلوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ یا اللہ یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے اور جنت سے آزادی کا عشرہ ہے۔ یا اللہ تو ہمیں آخری لمحوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دین میں روزے رکھنے کی اور رات کو تراویح پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور ہمارے روزوں اور تراویح کو قبول فرما، ہماری نمازیں قبول فرما، ہماری نمازوں کے اندر جان پیدا فرما، ہماری عبادتوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری عبادتوں کے اندر روحانیت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے تو صرف نقشے رہ گئے، یا اللہ ہماری نماز کی صرف ظاہری شکل ہے، یا اللہ ہم نے اس کے باطن کو کھو دیا ہے۔ یا اللہ ہمارے اندر وہ خشوع و خضوع نہیں ہے جو تجھے مطلوب ہے۔ یا اللہ ہم تیرے پاس سے خشوع اور خضوع کو طلب کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں خشوع اور خضوع عطا فرما۔ یا اللہ اگرچہ گندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں۔ یا اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ یا اللہ تو نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کے اندر آپ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ یا اللہ تو ہمارے نبی کی لاج رکھ لے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے طفیل میں تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما اور ہمارے آبا و اجداد اور امہات و جدات حضرت آدم اور حوا علیہ السلام تک یا اللہ جتنے ہمارے ماں باپ ہیں، ان تمام میں جتنے مومنین ہیں، یا اللہ تو ان تمام کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تمام رشتہ داروں کو آدم اور حوا علیہ السلام تک ان تمام کی مغفرت فرما دے، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ اور یا اللہ ہم میں سے جو بے نکاح ہے، یا اللہ تو ان کا نکاح کرا دے۔ اور یا اللہ جو عورتیں ہمارے گھر میں بلا نکاح کے بیٹھی ہوئی ہے اور جو مرد بلا نکاح کے ہے، یا اللہ ان کو تو شریف جوڑے عطا فرما دے۔ اور یا اللہ جو ہمارے بھائی بغیر روزی کے ہے، یا اللہ تو ان کو عزت کی روزی عطا فرما دے۔ یا
اللہ ہماری کھیتی باڑیوں میں برکت عطا فرما، ہمارے دھندوں کے اندر برکت عطا فرما، ہمارے روزی روزگار کے اندر برکت عطا فرما، حلال طیب اور پاکیزہ روزی تو ہمیں عطا فرما، ہماری زندگی بھی سرخرو بنا، ہماری موت بھی سرخرو بنا، اور ہماری موت کو آسان بنا، ماں بعد الموت کو آسان بنا، اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے قبر کے مراحل کو آسان فرما، اور یا اللہ محشر تک کے تمام مراحل آسان فرما، یہاں تک کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما، اور آپ کی سفارش ہمیں نصیب فرما، اور ہمیں جنت الفردوس کے اندر ہمیں بھی اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما، اور ہمارے ماں باپ کو بھی عطا فرما، اور ہمارے تمام رشتہ داروں کو بھی عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، یا اللہ ہم نے اپنی شایان شان مانگا ہے، یا اللہ تو اپنی شایان شان عطا فرما، اور یا اللہ تیرے ہاتھ تو بہت زیادہ کشادہ ہے، یا اللہ اپنے وسیع ہاتھوں سے تو ہمیں عطا فرما، اور ہمیں عزت کی روزی عطا فرما، اور یا اللہ تو ہماری بال بال مغفرت فرما، اور ہماری زندگی بھی بابرکت بنا، ہماری موت کو بھی بابرکت عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں دونوں جہاں کی سرخ روی عطا فرما، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما، اور عشق عطا فرما، اہل بیت سے محبت عطا فرما، اور یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم نے جو جو مانگا ہے وہ تمام عطا فرما، اور تجھے معلوم ہے ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے، ہمارے رشتہ داروں کے دلوں کے اندر کیا ہے، یا اللہ ہم تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی لائن سے مانگا ہے وہ تمام عطا فرما، جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے اس سے پناہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔